Its order, it means educate your child and your children. And educate and knowledges. The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. Education کے بغیر, تعلیم کے بغیر ترقی ناممکن ہے. تعلیم کے بغیر آپ کا حقوق آپ کو ملنا ناممکن ہے. انہوں نے ڈرایا ہم کو کہ مولانا آپ نہیں مانے تو ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. ہم نے کہا کہ تمہارا پالا آج کسی نیتا کو تم گالی نہیں دے رہے ہو. ہم نے کہا کہ جناب حافظ صاحب حافظ ہیں, غنیمت ہے کہ حافظ بھی ہیں. وہ بتائیے اقرا پر پورا عمل نہیں کیا. وہ نیم ملا, وہ حافظ نہیں, نام کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے حافظ لگاتے. اب گالی دینے لگے کہ میں وہ کروں گا, میں یہ کروں گا. ہم نے کہا کہ بھائی جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. عبداللہ سالم صاحب ایک طالب علم ہے, ہمارے اکابرین یہاں پر موجود ہیں, ان سے لوہا لے لو. ہمارا تم کیا بگاڑ پاؤ گے؟ پورے RSS والا پیچھے پڑا ہوا, پورے VHP کے لوگ پیچھے پڑے ہوئے, میڈیا والے پورے پیچھے پڑے ہوئے کہ مولانا کی کوئی کلپ آئے ایسی جو سنویدھانک ہو, مولانا کو ہاتھ میں ہتکڑی ڈالا جائے, اندر کیا جائے. ہم نے کہا مولانا چتر مولانا چتر ہے, اور پتہ جو چتر چالاک آدمی ہوتا ہے وہ ان پڑھ گواہ لوٹیروں شرابیوں کبابیوں کی شر سے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے, کیونکہ چتر ہوتے ہیں, قرآن کے عالم ہوتے ہیں, احادیث ان کے سینے میں ہوتا ہے. اور اللہ نے صاف کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, جو قرآن کی بات کرے گا, جو شریعت کی بات کرے گا, جو مدرسوں کی بات کرے گا, جو حق بات کرے گا, I'll protect it and I'll guard it. ہم اس کا گارڈ بنیں گے. تو ان جیسے کرپٹ لوگوں کے کہنے سے ہم ڈر جائیں گے؟ بالکل نہیں ڈرنے والے. تو میرے بھائیوں, یہ غور کا مقام ہے. اس آدمی نے جو سوال کیا اقرا, کیا آپ کے قوم میں, آپ کے دھرم شاستر میں پہلا لفظ اقرا ہے اور آپ کے یہاں تعلیم نہیں؟ مولانا واقعتاً تعلیم ہے. ہمارے نوجوانوں سے پوچھ لیجئے تو بھیا یہ ذرا بتاؤ, what is the meaning of ایمان, what is the definition of ایمان. نماز کیا ہے, زکوٰۃ کیا ہے, روزہ کیا ہے, حج کیا ہے. اخلاق ہمارے نوجوان نہیں جانتے, مینرز ہمارے نوجوانوں میں نہیں. ہمارے بچے میرے خیال سے 55 یا 60-65% بچے ہمارے قوم کے جو الٹریٹ ہیں, جاہل ہیں. نہ وہ مسجد میں مدرسوں میں پڑھتے, نہ وہ اسکول میں پڑھتے, نہیں پڑھتے. اور کسی قوم کی ترقی چھپی ہوئی ہے ایجوکیشن میں. اس کو چھوڑ دیجئے کہ مولانا اسکول پڑھائیں کہ مدرسہ پڑھائیں, اس کو چھوڑ دیجئے. پہلی بات تو چونکہ اب 2 پلیٹ فارم تیار کیے گئے, ایک اسکول ایک مدرسے, تو عقائد کو درست کرنے کے لیے مدرسوں میں بھیجو, تو وہاں پر عقیدہ صحیح ہوگا کہ اللہ ایک ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب اپنے عقیدے صحیح ہوں گے اس بچے کے, اس بچے کی نماز صحیح ہوگی, اس بچے کو شریعت کے پیغام سے, شریعت کے مسائل سے واقفیت ہوگی. اور اللہ کے نبی نے کہا بھی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جن مسائل کی ضرورت پڑتی ان مسائل کو حاصل کرنا ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے. محمد الرسول اللہ کی پوتر زندگی کیا ہے, محمد کیسے رہتے تھے, محمد اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہتے تھے, اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہتے تھے, محمد کا معاملات, محمد رسول اللہ کے معاملات کیا تھے, محمد رسول اللہ کے اطوار و افعال کیا تھے. اپنے سماج میں, اپنے گاؤں میں ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے. تب جا کر اگر کوئی آپ کے محمد پر الزام لگائے گا, آپ کی شریعت پر کوئی الزام لگائے گا, تو جانکاری اگر ہوگی تو آپ سر اٹھا کر جواب دو گے کہ ہمارے محمد برے نہیں تھے, ہمارے محمد کا پیغام تمہارے شاستروں میں ہے. آریہ سماج کے لوگوں کو ہم مخاطب کریں گے, ہم VHP کے لوگوں کو مخاطب کریں گے, ہمارے RSS بجرنگ دل کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ اٹھاؤ, ستیار پرکاش میں لکھا ہے, کیا صاف لکھا ہے, درشٹی پوتام وستر پوتام جلام پبھید این ودید واچم ستیہ پوتام ودید واچم جلام پبھید. درشٹی کو نیچے کر, درشٹی کو نیچے کر کے چلو, اونچ نیچ استھان کو دیکھ کر چلو.
دیکھیں سنسکرت کا پیغام، پنڈت دیانند سرسوتی کا پیغام، لیکن بیان کس کی بات کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی حدیث کا میننگ بتلا رہے ہیں وہ کہ نیچی نگاہ کر کے چلو، اونچ نیچ استھانوں کو دیکھ کر چلو. ایسے نہیں کہ آپ چل لیں کبھی اس گھر میں آپ کی نگاہ ہے اور کبھی اس سماج کی بہو بیٹیوں پر آپ کی نگاہ، بلکہ آپ نے سامنے آگے اپنی نگاہ کو رکھو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ بھی کہتا ہے کہ نگاہیں نیچی کر کے چلو. یہ تمہارے لیے، تمہارے ایمان کے لیے، تمہارے عزت و آبرو کے لیے زیادہ پوترتا کی بات ہوگی. تو بتائیے، جب ہم جانیں گے، ہم پڑھیں گے، ہمارے بچے جانکار ہوں گے تو ان کو سمجھائیں گے کہ محمد کے بارے میں غلط مت بولو، محمد الرسول اللہ کو غلط مت کہو، بلکہ وہ تو آپ کے گرنتھوں میں بھی زندہ ہے، وہ تو آپ کی کتاب میں بھی زندہ ہے کہ درشٹی پوتام ستیہ پوتام ودید واچم جلام پبھید. محمد نے کہا کہ جب پانی پیتے ہو تو اس کو دیکھ کر کے پیا کرو، پانی پیتے ہو تو 3 سانس میں پیا کرو. وستر پوتام جلام پبھید، پانی سے، کپڑے سے چھان کر پانی کو پیو. کون ہے، کیا ہے پیغام ہے محمد کا؟ پنڈت دیانند سرسوتی جو اس بھارت کے اندر 1857 میں جو اس دھرتی کے اوپر سر اٹھایا تھا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، قرآن کو بدنام کرنے کے لیے، مدارس کو بدنام کرنے کے لیے، وہی پنڈت دیانند سرسوتی جس نے آریہ سماج کی بنیاد رکھی. ان کی کتاب ہے ستیارتھ پرکاش. ستیارتھ پرکاش کے دوسرے سمولاس میں بتایا درشٹی پوتام وستر پوتام جلام پبھید ودید واچم ستیہ پوتام جلام پبھید، کہ ستیہ سے، کپڑے سے چھان کر پانی کو پیو، ستیہ سے خوبصورت کر کے اپنی باتیں لوگوں کے سامنے کہو، پہلے غور کرو، فکر کرو، تب کوئی بات تم بولو. اور محمد رسول اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بات اگر تم قوم کے سامنے رکھتے ہو تو پہلے ڈھنگ سے سوچ سمجھ کر کے بولا کرو. اگر کچھ نہیں جانتے، کچھ اچھی بات تمہارے پاس نہیں ہے تو خاموش رہو. خاموش رہو گے تو نجات پاؤ گے. من سمت نجا، جو آدمی خاموش رہا، بڑ بولا مت بنو، خامخواہ بکڑ بکڑ مت کرو، کسی کی بھی برائی کہیں پر بھی شروع مت کرو، بلکہ خاموش رہو، کام کی بات بولو. محمد رسول اللہ خاموش رہتے تھے، جب بھی بات بولتے تھے کام کی بات بولتے تھے، سماج کو اچھائی ایک مارگ درشن کے لیے بات بولتے تھے. میرے بھائیو، یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ چیزیں آئیں گی اقرا، تعلیم سے. یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ جانکاری سے آئیں گی. اگر آپ کو جانکاری ہے تو آپ اللہ کی وحدانیت کو ہر جگہ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو جانکاری ہے تو آپ قرآن کو بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو جانکاری ہے تو آپ قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب، دنیا نے یہ طے کیا، دنیا نے یہ مانا ہے کہ سب سے بڑی کتاب قرآن کریم کے بعد کون ہے مصنف اس کے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب الصحیح البخاری. اور پتہ امام بخاری کو عجم میں پیدا ہوئے، ازبیکستان کے ایک شہر کے اندر، خراسان کے ایک شہر کے اندر، بخارا کے اندر پیدا ہوئے اور ایک معمولی گھرانے میں پیدا ہوئے. لیکن پوری دنیا نے قرآن کریم کے بعد کس کی کتاب کا درجہ اور کس کا نام آتا ہے؟ امام بخاری کا. یہ عزت ان کو کہاں سے ملی؟ یہ عزت ان کو اقرا، تعلیم سے ملی. یہ عزت، یہ سمان ان کو کہاں سے حاصل ہوئی؟ ایجوکیشن اور نالج کی بنیاد پر. 11 سال کی عمر تھی امام بخاری کی. ان کا اصل نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، محمد نام تھا امام بخاری کا. ابو عبداللہ کنیت ان کی تھی. امام بخاری 11 سال کی عمر میں ہزاروں احادیث مبارکہ ان کو یاد، کہا جاتا ہے کہ 70,000 حدیثیں ان کو یاد تھی اسماء رجال کے ساتھ، اور ان کے تمام راویوں کے زندگی کی ان کے حالات کے ساتھ. آج 70,000 حدیث تو دور کی بات، ہمیں 70 حدیث یاد نہیں، ہمیں 70 سورت یاد نہیں، ہمیں قرآن کریم کے اندر جو احکامات کی آیت وہ ہمیں معلوم نہیں. ابھی
ہالی ووڈ کون سی پکچر کو بولتے ہیں؟ نوجوانوں سے پوچھو کہ ہالی ووڈ مارول، ہالی ووڈ مارول، جو ہالی ووڈ مارول کی کمپنی کے ذریعے سے جو فلمیں آتی ہیں نا مولانا، وہ ٹیکنالوجی میں، وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی میں جو وہ بناتے ہیں، وہ آئرن مین بناتے ہیں، وہ کون اسپائڈر مین بناتے ہیں، اور وہ تھور بناتے ہیں، اور وہ اوتار بناتے ہیں، اور وہ اینتھم بناتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا دکھاتے ہیں وہ اس کے اندر میں۔ وہ فلمیں کہاں سے آتی ہے جی؟ یہ فلمیں یہ یہودی لوگ ہالی ووڈ فلم